اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 9 تا 16 ہیں۔ سورہ طٰہٰ، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے علیہ السلام، جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ جو کچھ وحی کیا جاتا ہے اسے غور سے سنو، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری ہی بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص جو عمل کرے اس کا بدلہ پائے۔ تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہ لاتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ یہ غیر معمولی اور بڑی اہم آیتیں ہیں۔ ایک راستہ چلتے آدمی کو دور سے اشارہ کر کے بلایا جاتا ہے، اور وہ آدمی جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس آدمی کو اپنا پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ سلیکشن کے اس عظیم موقع پر اللہ رب العالمین اپنے ان پیغمبر کی ڈیوٹیز کیا ہیں بتا دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ان پیغمبر کو اپنی سند ماموریت عطا کرتا ہے، اس بات کی سند اور ثبوت انہیں دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، عصا کا اژدہا بن جانا۔ پھر انہیں ایک خاص مہم پر روانہ کر دیتا ہے، ایک خاص مشن پر، ایک خاص کام پر، فرعون کو ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر ان کی اصلاح کرنا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات نمبر 9 سے 24 میں یہ سب باتیں موجود ہیں۔ تو ذرا آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ غیر معمولی آیتیں ہیں، ذرا ان پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں پر غور اور تدبر کرنا چاہیے۔ ہزاروں سال پہلے کی اس عظیم واردات، اس گریٹ ایونٹ، از اٹ ناٹ اے گریٹ ایونٹ؟ ایک گریٹ ایونٹ ہے یہ۔ تو کئی ہزار سال پہلے جو یہ عظیم واردات گزری،
اس میں آج ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہدایتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی سنوارتی ہیں اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتی ہیں۔ آئیے آیات 12 سے 16 5 آیات پر ایک اور نظر ڈالتے ہیں۔ اس عظیم موقع پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعارف اس طرح کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ رب مانا آقا، مالک، پالنے پوسنے والا۔ انی انا ربک، پھر فرماتا ہے انا اخترتک، میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ میں نے یعنی اللہ رب العالمین نے تجھ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ سلیکشن کا پروسیس چل رہا ہے، یہ پیغمبر کے سلیکشن کا پروسیس۔ سلیکٹ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، غیر معمولی واردات، غیر معمولی ایونٹ۔ میں نے یعنی اللہ رب العالمین نے تجھ کو یعنی موسیٰ کو چن لیا ہے علیہ السلام، سلیکٹ کر لیا ہے، یعنی اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ اس وقت کی دنیا کے سارے انسانوں میں اپنی اس وقت کی دنیا کے سارے انسانوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلیکٹ کر لیا اپنی پیغمبری کے لیے۔ اس مبارک سلیکشن کی خوشخبری خود سلیکشن کرنے والی اتھارٹی سلیکٹ ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست دیتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے گورنمنٹ سرونٹس ہیں، سلیکشن کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سلیکشن تو ایک پیغمبر کا سلیکشن ہے، سلیکشن کرنے والی اتھارٹی اللہ رب العالمین ہے۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ کیسا موقع ہے، یہ کیسا سلیکشن ہے اور کون سلیکٹ کر رہا ہے۔ سلیکٹ ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلیکشن آرڈر براہ راست دیا جا رہا ہے۔ میں نے تجھے چن لیا ہے، انا اخترتک، یہ ہے سلیکشن آرڈر۔ اس کے بعد فرمایا فاستمع لما یوحیٰ، جو کچھ وحی کیا جاتا ہے اسے غور سے سنو۔ سلیکشن ہونے کے بعد جو ہے اب ہدایات، گائیڈ لائنس بولو یا گائیڈنس بولو یا انسٹرکشنز بولو دی جا رہی ہیں۔ سلیکشن کے بعد فوراً انسٹرکشنز۔ اب سلیکشن کے وقت ہی اللہ تعالیٰ چند اہم ہدایات، گائیڈنس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہاں پر نوٹ کرنے کی بات میں ہے، میں اللہ ہوں، میں سلیکٹ کر رہا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ میں، انا، آئی، دا گریٹ آئی، انانیت کبریٰ، انانیت کبریٰ، ہر انسان میں ایک انانیت ہے، میں، سب سے بڑا میں، جنہیں ہمیں میں بنایا اللہ رب العالمین۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں میں۔ اس میں خاص لفظ انا ہے، انا اللہ، میں اللہ ہوں، انانیت کبریٰ، دا گریٹ آئی، دا یونیک می، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ سب سے پہلے یہ توحید کی تعلیم دی اس موقع پر، توحید کی تعلیم، یہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
پیغمبر کے عہدے پر فائز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود یہ عظیم حقیقت انہیں بتا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنی عظیم بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا فاعبدنی، پس تو میری ہی بندگی کر، پس تو میری ہی عبادت کر، میں ہی عبادت کے لائق ہوں تو میری ہی عبادت کر، میں ہی عبادت کے لائق ہوں تو میری ہی عبادت کر، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کسی اور کی عبادت مت کر۔ اس عظیم موقع پر دیا گیا یہ پہلا حکم ہے، پہلا کمانڈ ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر۔ فرسٹ کمانڈ اس موقع پر دیا گیا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس عظیم موقع پر دیا گیا یہ دوسرا حکم ہے، دوسرا کمانڈ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادتوں میں نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پہلے بولا میری ہی عبادت کر، اس میں تمام عبادتیں آ گئیں، کئی قسم کی عبادتیں ہیں۔ پھر تمام عبادتوں میں خاص طور پر نماز کے بارے میں کہا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو نماز کو خاص اہمیت حاصل ہے، عبادتوں میں نماز کا خاص مرتبہ و مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مقرر کرتے وقت ہی نماز کا یہ حکم دیا گیا، پیغمبر مقرر کرتے وقت ہی نماز کا یہ حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو۔ اور اس حکم میں نماز کا اصل مقصد بھی بتا دیا کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر ہم جتنا غور کریں گے اتنا زیادہ جو ہے باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب جو ہے اس کے تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ دنیا کے کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے بار بار اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے نماز پڑھنا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میں شامل ہے۔ دنیا میں کام کاج کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اپنے کام کاج کرتے رہنا، جو وقت مقرر کر دیا ہے نماز کا وہ وقت آتے ہی پھر اللہ کی یاد کے لیے نماز کو آنا، اپنے کام میں مشغول ہو جانا، پھر اللہ کی یاد کے لیے نماز کو آنا۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھتے ہوئے شروع سے آخر تک اللہ کی طرف توجہ رکھنا۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کے معنی میں یہ بھی داخل ہے، اللہ اکبر بول کے رکعت باندھے جب سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، وہ سب اللہ کی یاد ہے۔ ہماری باڈی لینگویج، ہاتھ بار کر کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، اور جو ہے قیدے میں بیٹھنا، یہ باڈی لینگویج اللہ کی یاد ہے۔ کیسا اللہ کی یاد ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، یہ یاد رکھنا۔ تو جو حرکت بھی ہم نماز میں کرتے ہیں وہ حرکت ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ کی، اور جو حرکت کرتے ہوئے ہم زبان سے کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس طرح نماز شروع سے آخر تک ہر حرکت میں اور نماز کی ہر بات میں اللہ کی یاد ہے۔ تو اس طرح اگر ہم غور کریں تو جو ہے بہت ساری باتیں ان الفاظ میں معلوم ہوتی ہیں کہ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر ارشاد ہوا إِنَّ السَّاعَةَ آتِیہ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ توحید کے بعد دوسری حقیقت جو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی وہ ہے آخرت۔ توحید کے بعد آخرت۔ اکاد اخفیہا،
میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا کہ قیامت کب ہوگی، پیغمبروں کو بھی نہیں۔ میں قیامت کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر آدمی جو عمل کرے اس کا بدلہ پائے، ہر آدمی جو عمل کرے اس کا بدلہ پائے۔ یہ آخرت کا مقصد بتا دیا، جیسا اوپر نماز کا مقصد بتا دیا، یہاں آخرت کا مقصد بتا دیا کہ جو کچھ تم کر کے آؤ گے اس کا بدلہ پانے کے لیے آخرت ہے، تاکہ ہر آدمی دنیا میں جو بھی کرے آخرت میں اس کا بدلہ پائے، جزا یا سزا پائے۔ عمل کا بدلہ پانے کے لیے دنیا کی محدود زندگی کافی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا، اس کا بدلہ پانے کے لیے دنیا کی محدود لمیٹڈ زندگی کافی نہیں ہے، اس کے لیے آخرت کی لامحدود زندگی چاہیے بدلہ پانے کے لیے۔ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا کہ قیامت کب ہوگی، تاکہ ہر آدمی قیامت کو دور سمجھ کر قیامت سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ مقصد قیامت کا وقت نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی قیامت سے کبھی غافل نہ ہو، ہر کسی کو قیامت کا، آخرت کا کھٹکا لگا رہے کہ نہ جانے کب میری موت آ جائے اور کب میری قیامت قائم ہو، لہذا جو کچھ مجھے اچھا کرنا ہے میں کر لوں، تاکہ ہر آدمی قیامت کو دور سمجھ کر اس سے غافل نہ ہو جائے، ہر شخص کو قیامت کا دھڑکا لگا رہے اور آدمی اپنی آخرت بنانے کے لیے نیک عمل میں لگا رہے۔ فلا یصدنک عنہا، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے روک نہ دے، من لا یؤمن بہا، وہ آدمی جو اس پر ایمان نہیں لاتا، واتبع ہواہ، اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کی کہ آخرت پر ایمان کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا، الرٹ رہنا، آخرت کے بارے میں اس بات سے ہوشیار رہنا کہ آخرت کو نہ ماننے والے کہیں تمہیں بھی آخرت کی فکر سے غافل نہ کر دے۔ آخرت کو نہیں ماننے والوں میں بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ویوہار ہوتا ہے، تو دیکھنا کہ آخرت کو نہ ماننے والے کہیں تمہیں بھی آخرت سے غافل نہ کر دیں، کیونکہ جو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی ماننے کے بجائے من مانی کرنے لگتا ہے، فاتبع ہوا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا۔ اگر تم ایسے لوگوں کے جو ہے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو تو چوکنا رہو کہ کہیں تم بھی آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی سننے کے بجائے اپنی خواہش کی سننے لگتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو فتردا، تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر تو آخرت سے غافل ہو گیا جیسے وہ غافل ہیں دوسرے، تو کیا ہو جائے گا؟ تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آخرت کی یاد سے غفلت ہوئی تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، شیطان کے حوالے ہو جائے گا اور دوزخ میں جا پڑے گا۔ تو یہ ہے ان آیتوں کا مطلب۔ آیتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، الفاظ کتنے سمپل ہیں، اور باتیں کتنی بڑی بڑی ہیں اور کہاں تک پہنچتی ہیں۔ یہ ہے کلام اللہ کی خاصیت، اللہ کے کلام کی خاص بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مقرر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دو لفظوں میں کتنی ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ سب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھیں؟ غور کرنے کی بات ہے، کیا یہ سب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھیں؟ نہیں۔ پیغمبری کے لیے چن لیا جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھا۔
باقی باتیں سب کے لیے عام ہیں، سب پیغمبروں کے لیے عام ہیں اور تمام پیغمبروں کی امتوں کے لیے بھی عام ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں یہ باتیں، اور آپ کی امت ہونے کے ناطے ہم سب انسانوں کے لیے بھی یہ باتیں عام ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، انہی عقیدوں کی تعلیم ان آیات میں ہے، اور یہی ہم سب مسلمانوں کے عقیدے ہیں، ہمارے ایمانیات ہیں۔ دعا ہے اے اللہ ہمیں ان عقیدوں پر جمائے رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔